خواتین و حضرات ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ صاحب زاہد خان. یہ دوسرا پروگرام ہے کھری کھری گفتگو کا. میرے ساتھ میرے مہمان رانا ابرار حسین ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. یہ جاپان میں مسلم لیگ نون کے ممتاز رہنما بھی ہیں. اس کے علاوہ آل راجپوت آرگنائزیشن انٹرنیشنل کے صدر بھی ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم نے رانا صاحب سے بڑی اچھی گفتگو کی. اس کی کچھ مقاصد تھے. سب سے پہلا مقصد جو تھا ہمارا وہ رویت ہلال کمیٹی کا تھا. اللہ کی شکر سے کافی حد تک بہتر ہو گیا ہے. دوسرا مسئلہ یہاں پہ اتحاد و یکجہتی کا تھا. وہ بھی اس سلسلے میں ہماری گفتگو جاری رہے گی. آج کا پروگرام ہم اس سلسلے سے شروع کریں گے کہ جہاں سے جو اتحاد اور یکجہتی ہے ہماری وہ کیوں نہیں ہو سکی. وہ میں رانا ابرار صاحب کا اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. رانا ابرار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے ہمارے پروگرام میں. رانا ابرار صاحب پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ سے گفتگو کی تھی کہ یہاں پر مختلف جماعتوں کی دھڑا بندیاں ہیں. آیا کہ یہ دھڑا بندیاں ختم ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی. اسی طرح مسلم لیگ نون میں بھی دھڑا بندی ہے. آپ نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی, بڑی دلچسپ گفتگو تھی, لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا. اب آپ کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے اس بارے میں, یہ دھڑا بندی کیوں ہے اور کب ختم ہوگی؟ اس کا کوئی حل, کوئی سولوشن ہے ایسا کہ جس کے ذریعے یہ دھڑا بندیاں ختم کی جا سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب زاہد صاحب, آپ نے مجھے پھر دوبارہ موقع دیا گفتگو کرنے کا. تو آپ کا پروگرام بھی ماشاءاللہ کھری کھری گفتگو ہوتا ہے اور سوال بھی تند و تیز کرتے ہیں آپ. جی جی. تو جواب احتیاط سے دیتا ہوں, لیکن پھر بھی حقیقت جو ہے وہ تو کھری کھری جب کرنی ہے بات تو اس میں تو پھر کھری کھری بات ہونی چاہیے. تو بات یہ ہے جی کہ سلوشن جو مسلم لیگ نون کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے تو وہ یہ چیز ہے کہ اس کا حل میرے نزدیک تو یہ ہے. ویسے تو یہاں جو دھڑے بندی ہے, یہ تقسیم بٹی ہوئی ہے تنظیم, اس کو اکٹھا کرنے کے لیے ہم نے قدم اٹھایا تھا اور وہ سارے جبان نے بھی دیکھا. ہماری نیت کو بھی کوئی شک نہیں ہے, 3 سال ہو گئے ہیں, وہ بھی سارا دیکھا. تو مزید اس کو جو ہے متحد کرنے کے لیے میرے نزدیک ایک بہترین سلوشن ہے. اچھا. اور وہ وقت کی بھی ضرورت ہے اور حالات و واقعات بھی تبدیل ہو چکے ہیں. یعنی کہ اس وقت مرگ نور امان صاحب جو تھے وہ شیخ قیصر محمود صاحب اس وقت سیکٹری اوورسیز تھے, تو انہوں نے 3 سال کے لیے انہیں مقرر کیا تھا صدر اور جنرل سیکٹری بٹ صاحب کو. اور وہ 3 سال جو ہیں وہ ستمبر کے جو پیریڈ یہ گزر چکا ہے, ان کا جو وقت تھا وہ گزر چکا ہے, اس سے کافی منتھ جو ہے اوور ہو چکے ہیں. تو اس لحاظ سے جو قانونی آئینی طور پہ جب وہ ایز اے سیکٹری تھے اور انہوں نے ایک 3 سال کے لیے ان کو مقرر کیا, تو وہ پیریڈ چونکہ پورا ہو چکا ہے, اس وقت ہم جو ہے وہ اکٹھے آغاز کیا چلنے کا اور اکٹھے چل رہے ہیں. تو اب چونکہ وہ پیریڈ پورا ہو چکا ہے, اب وہ ابہام ہے آئین کے اندر کہ ایک 3 سال کے لیے مقرر کیا قیصر صاحب نے. جب اس کا کنسٹیٹیوشن جبان مسلم لیگ کا بنایا گیا تو اس کے اندر بھی 3 سال کا پیریڈ ہے, لیکن ہر 3 سال میں بائی الیکشن وہاں ہے کہ الیکشن کے ذریعے جو ہے وہ انتخابات جو ہے وہ ہوں گے اور اس کے ذریعے صدر جنرل سیکرٹری کا انتخاب عمل میں آتے ہوئے وہ اس اپنے عہدے پہ فائز ہوں گے اور اپنی سیاسی ایکٹیویٹی جاری رکھیں گے. تو وہ پیریڈ چونکہ جو آئینی پیریڈ تھا, وقت تھا, وہ پورا ہو چکا ہے. اس وقت اب ہم بھی انہیں ان کے ساتھ اس وصیت کو تسلیم کر رہے تھے, چل رہے تھے, لیکن اب چونکہ ابہام ہے اس کو اگر حالت جو دیکھا جائے تو وہ الیکشن ہے, انتخابات ہیں. اور اگر انتخابات بھی صرف ایک دھڑے کی حد تک کرائے جائیں تو وہ بھی سلوشن نہیں ہے اس کا. اچھا. ہاں جی, اصل بات یہ ہے کہ صرف انتخاب سلوشن نہیں کہ وہ پارٹی کے اندر اپنے من پسند کے لوگوں کو
جنرل کونسل کا ممبر بنا لیا جائے اور پھر انہی سے شو آف ہینڈ کرا لیا یا نام دے دیا تو انتخاب ہو گئے، تو وہ بھی انتخابات نہیں ہیں۔ اگر اس میں حافظ مہر شمس، اس میں ہمارے ساتھی کتنے ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو مسلم لیگ سے جن کا گہرا تعلق ہے، جن کی مسلم لیگ کے لیے بڑی قربانیاں ہیں، اور پاکستان میں مسلم لیگی جو ہمارے رہنما ہیں، قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب، ان سے ان کے ذاتی مراسم بھی ہیں، تعلقات بھی ہیں، ان تک پہنچ بھی ہے۔ تو ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ وہ مسلم لیگ کے اندر جیسے یہ سب سے بڑی جماعت تھی جاپان میں، اسی طرح پھر کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کسی دھڑا بندی میں کام نہیں کرنا چاہتے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یا تو جس طرح ہم نے قدم اٹھایا اور دھڑے بندی کا خاتمے کا اعلان کیا، اسی طرح سب اپنا اعلان کر دے، دونوں دھڑے کہ ہم آج سے ختم کرتے ہیں، اور یہ تینوں ایک جگہ بیٹھ کے تو پھر اس کے اندر جو یہ جنرل کونسل مقرر کی جائے، اور اس میں بھی بغض رہا ہو، جتنے لوگ حافظ مہر شمس کے گروپ کے لوگ ہیں ان کو بھی اس کے اندر جنرل کونسل میں شامل کیا جائے، جتنے ہمارے دھڑے کے لوگ تھے ان کو بھی جنرل کونسل کے اندر شامل کیا جائے، اور جو پہلے اس دھڑے میں چل رہے تھے اس کو بھی شامل کیا جائے۔ تو پھر وہ اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا شامل کرنے کا فیصلہ کون کرے گا جی، یہ نہیں، جو بھی مسلم لیگیا دوسرے دھڑوں کے اندر ان کا ایک پارٹیسپیٹ رہا ہے، اور ان کی جنرل کونسل کے بھی اور ان کی مرکزی باڈی کے بھی عہدیدار ہیں، وہ سب جنرل کونسل میں شامل کیے جائیں، ان سب کے ووٹ ہونے چاہیے، چاہے وہ 50 ہو جائیں، 60 ہو جائیں، 100 ہو جائیں۔ یہ ووٹ کیسے، اگر ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ ووٹ کیسے رجسٹرڈ ہوگا؟ نہیں، میں وہ آپ کو وضاحت کرتا ہوں نا، میں نے 2 حل اس کے بتائے انتخاب کے۔ ایک تو انتخاب کا یہ حل بتایا ہے کہ اس میں تینوں دھڑے جو تھے ان کے عہدیدار جتنے تھے وہ جنرل کونسل میں شامل کر کے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو رکھنا ہے اس کو نہیں رکھنا، یہ آدمی غلط ہے یہ ٹھیک ہے، یہ ہمارے خلاف بولتا رہا یہ خلاف نہیں بولتا رہا۔ جو بھی مسلم لیگی کردار ادا کرتے ہیں، چاہے اس میں دیکھیں ہمارے بہت سے دوست ہیں، میں نام لوں تو وہ ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ مسلم لیگ تو بہت بڑی جماعت ہے جاپان کے اندر ہے، اور اس کے ماننے والے بہت بڑے ہیں، چاہے وہ نگاتا میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا وہ کوئی میتو میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا کوئی یوکوہاما میں ہے، یا توچیکی میں ہے، یہ سب کو میرا مقصد ہے کہنے کا کہ اس کا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ تو جو ہے جو چل رہی ہے ان کو چاہیے نا کہ وہ نہیں، یہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، آپ نے حال پوچھا مجھ سے، میں بتا رہا ہوں۔ اب جو لوگ ان کی تو حیثیت وہ تو تب کریں اگر ان کی آئینی حیثیت ہے، آئینی حیثیت تو 3 سال کی ختم ہو چکی، اور سب اب کارکن ہیں۔ اب تو رضا کرانہ طور پر اپنی پارٹی کے سے وفا کرتے ہوئے، اپنے لیڈر سے پیار کرتے ہوئے، مسلم لیگ نون کے رہنما سے اس کے نام کو دنیا میں بدنامی سے بچانے کے لیے، اپنی پارٹی کو تھڑوں پر باتیں کر کے مسلم لیگ کی بدنامی سے بچانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ سارے اب ورکر ہیں۔ میں نے اپنے نام کے ساتھ عہدہ نہیں لکھتا، اسی لیے کہ اپنا سب ہم برابر ہیں اس وقت۔ میری نظر میں آبائی شمس بھی برابر ہے، میری نظر میں شیخ کیسر بھی برابر ہے، میری نظر میں ملک نور بھی برابر ہے، سب برابر ہیں۔ میں اس میں کسی کو کوئی وہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ نہیں ہیں آئینی لحاظ سے۔ اگر حال دیکھنا ہے تو یہ تلخ ضرور ہے، کڑوی گولی ہے، نگلنی پڑے گی۔ اور دوسرا اس کا انتخاب کا حال یہ ہے کہ اگر یہ تینوں دھڑوں سے آپ جنرل کونسل نہیں بنانا چاہتے تو پھر ایسا کریں کہ ایک پیریڈ مقرر کر دیں 3 ماہ کا، کہ 3 ماہ ٹائم دیا جاتا ہے تمام جو ہے جتنے بھی دھڑے کے کلیم کرتے ہیں وہ لوگ اپنے اپنے پہلے نمبر پہ تو اعلان کریں، اپنے اپنی ویب سائٹ پہ یا کسی ایک پلیٹ فارم پہ، یا ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، ہمارے آپ کے پلیٹ فارم پہ آگے یہاں گفتگو کریں۔ آپ کے تو پلیٹ فارم میں آج کی نیوز آواز حق میں بھی یہی پڑھی ہے کہ اس میں تو یہ نہیں کہ کسی دھڑے کو بلا لیا اور کسی دھڑے کے آدمی کو نہ بلایا۔ اگر نون لیگ کے 3 دھڑے ہیں، 2 دھڑے ہیں، تو تینوں کو ٹائم ادھر آپ کے مطابق تو دیا جائے گا کہ آج یہ بات کرے، اور اسی طرح وہ ان کی بات ہوگی اور لوگ سنیں گے۔ یہ جو کانسٹیٹیوشن بنا ہوا ہے جاپان میں مسلم لیگ کا، اس پہ کیا دوسرے یہ حافظ شمس ہے؟ نہیں، اس میں تو کانسٹیٹیوشن کے اندر تو انتخابات ہیں،
کانسٹیٹیوشن کے اندر تو انتخابات ہیں، تو انتخابات کے لیے حل جو میں بتا رہا ہوں اس وقت یہ ضرورت کا ہے کہ اس وقت تو دھڑے بندیاں نہیں تھی، اب دھڑے بندیوں کے درمیان حل تلاش کرنا ہے نا، تو اس کا یہ حل ہے کہ 3 ماہ کا پیریڈ دے، اور جتنے کلیم کرتے ہیں کہ میں مسلم لیگی ہوں، میں میاں نواز شریف کو مانتا ہوں، میں مسلم لیگ نون سے میرا تعلق ہے، جو بھی زید بکر جو بھی ہے اس سب کے ووٹ بنائے جائیں، ووٹ لسٹ تیار کی جائے، اس میں حافظ شمس صاحب اپنے تمام جاننے والوں کے ووٹ بنوائیں جو مسلم لیگ کا کلیم کرتے ہیں، اس میں ملک نور صاحب اپنے تمام جاننے والے مسلم لیگیوں کا ووٹ بنائیں جو کلیم، ہم نہیں اعتراض کریں گے کہ یہ تو مسلم لیگی نہیں ہے اس کا کیوں ووٹ بنا، جتنے مرضی بنا رہے ہوں مسلم لیگی ہوں، مسلم لیگی نظر آئیں، دنیا کو بھی پتہ، اس میں اگر 5-10 زیادہ ان کے بڑھاتے تھے 50 زیادہ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جو کلیم کرتا ہے کہ میں مسلم لیگی ہوں زبان میں اس کا ووٹ بنائیں، اسی طرح ہم بھی ووٹ بنائیں گے، تو پھر جب سب کے ووٹ بن جائے 3 ماہ کے پیریڈ کے اندر، تو اس کے بعد اس ووٹر لسٹ کو کمپیوٹرائز کیا جائے گا، اس کے لیے میں سسٹم بناؤں گا، آئی ٹی والوں سے میرا اس پہ کام ہو چکا ہے، اس کے لیے ہم سسٹم بنائیں گے، اور ووٹ جو ہے وہ پرچی سے نہیں ڈالا جائے گا، کمپیوٹر سے ڈالا جائے گا، وہ اپنے نمبر کے حساب سے ان کا نمبر الاٹ ہوں گے، اس کو اپنے موبائل فون سے بھی جو ہے ووٹ ڈال سکتے ہیں، تو وہ پھر کوئی جعلی ووٹ کا وہاں 1% بھی چانس نہیں ہوگا۔ ان کے درمیان کوئی انا کا مسئلہ تو نہیں ہے کہ میں صدر ہوں تو میں صدر ہوں، جیسے آپ نے اپنے ڈیزائن کیا کسی مقصد کے تحت کیا کہ جی میں نے اس کو ختم کرنا ہے، ایک فارم پہ لے کے آنا ہے، سب کو اکٹھا کرنا ہے، آپ کا مقصد ٹھیک تھا، کہ دوسرے اپنے انا کا مسئلہ تو بنا کے نہیں بیٹھے ہوئے اس میں۔ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ انا کا مسئلے پہ ہی، انا کو جب مجروح کیا جاتا ہے، کسی کی انا کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، تو کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو پھر یہ انا کا مسئلہ بنتا ہے نا جی، تو جب اب حل سوچنا ہے نا، انا بہت کھیل لی ہم نے، انا بہت کھیل لیا ہم نے، اور لڑائیاں جھگڑے بھی کر رہے ہیں، بیان بازی بھی کر لی، سب کچھ ہو گیا، اب آپ حل پوچھ رہے تھے، میں پھر ان کو انا کی طرف، اسی لیے تو انا کے جب ایک ہی صدر ہوگا، سب کو ٹائم دیا جائے، ووٹ لسٹ بن جائے، انتخابات پہ کھڑے ہو جائیں، ہم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی کھڑے ہو جائیں، سب کھڑے ہو جائیں، جس کو ووٹ اکثریت سے مل کے صدر منتخب ہو جائے گا وہ باقاعدہ صدر ہوگا، کوئی تیسرا دعویٰ نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ تو حال یہی نہ کیا گیا تو یہی کچھ رہنا ہے کہ آج 2 دھڑے ہیں، ایک دھڑا ہم نے ختم کیا، ہمارے لوگ پھر جو ہے سب تنگ پڑے ہوئے ہیں، پھر تیسرا کوئی بن جائے گا دھڑا، چوتھا بن جائے گا دھڑا، تو پھر وہی کام شروع، کیونکہ جب کوئی باہر سے سربراہ آئے گا یا پارٹی کا لیڈر آئے گا تو وہ سب کو ہی ملے گا، اس کے لیے سارے مسلم لیگی ہیں، تو پھر یہ مقصد کوئی نہیں، تصویریں بنانی ہوتی ہیں، وہاں جا کے میں بھی بنا لیتا ہوں، وہ بھی بنا لیتے ہیں۔ ناظرین، رانا صاحب سے بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے، رانا صاحب نے کہا ہے اس دھڑا بندی کا صرف ایک ہی حل ہے کہ وہ فیئر طریقے سے الیکشن ہو چاہیے۔ ابھی ہم وقفے پہ جاتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ہم رانا صاحب سے بات کریں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رانا صاحب نے دھڑا بندیوں کے متعلق ایک بات کی کہ الیکشن ہونے چاہیے، بڑے فیئر الیکشن ہونے چاہیے، وہ اپنی خدمات بھی پیش کریں گے۔ یہ ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے کہا کہ دھڑا بندی اس صورت میں ختم ہوگی جب ہم فیئر طریقے سے الیکشن کروائیں گے۔ رانا صاحب، میرا آپ سے ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ پچھلے دنوں ایمبیسی آف پاکستان نے، جاپان ایمبیسی آف پاکستان، جاپان میں ہے ایمبیسی، انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کو ایک دعوت دی کہ وہ یہاں پر ایک سکول بنانا چاہتے ہیں، تو وہ کافی لوگ آئے، کچھ لوگوں نے اعتراض کیا بننا چاہیے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں بننا چاہیے، تو آپ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ سکول کس قسم کا ہونا چاہیے، بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ایمبیسی آف پاکستان نے، سفارتخانہ پاکستان نے دعوت عام دی تھی لوگوں سے تجاویز طلب کرنے کے لیے، تو 10,000 کی کمیونٹی میں سے چند درجن لوگ ہی گئے تھے۔ جی، 2 دفعہ بولا ہے، یہ دوسری میٹنگ ہے، تو ایک تو ان کی یعنی 10,000 کی کمیونٹی ہے، تو ان کے اگر بچوں کا حساب کیا جائے، سب شادی شدہ ہیں، تو وہ بچے کتنے، ایک آدمی کا ایک بچہ تو نہیں ہوتا نا، 2 بچے، 3 بچے، 4 بچے، تو اس حساب سے تو یہی کافی تعداد بڑھ جاتی بچوں کی۔ تو ایک چیز تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو ادھر پاکستانی لوگ رہتے ہیں نا جی، ان کی جو وائف ہیں
وہ میرا خیال ہے 90% جو ہے وہ جاپنیز وائف ہیں ان کی، اور ان کے بچے بھی ہاف ہیں، تو وہ زیادہ تر جاپنیز اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ ان کے جو اسکول ہے ان کا معیار تعلیم جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ بہت ترقی یافتہ ملک ہے یہ، اور وہاں ہر طرح کی بچوں کو سہولت ہوتی ہے، بڑے بڑے اسکول ہوتے ہیں، اس میں جو ہے کھیلوں کا پورا انتظام ہے، مختلف کھیلوں کا، ان کی ذہنی نشو و نما میں، جسمانی نشو و نما کے لیے بھی بھرپور طریقے سے سارے انتظامات ایک پراپر طریقے سے ہیں، جو کہ ہمارے ابھی پاکستان میں شاید چند ایک انگلیوں پہ گننے والے سکولوں کے علاوہ ان کا معیار یہ نہیں جو جاپان کے سکولوں کا معیار ہے، اور وہ بچے وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اچھا، رہی بات کہ اس دن ایمبیسی نے بلایا یہاں اور سکول کی بات کی، تو سکول میں جو بغیر نتیجے کے وہ میٹنگ ختم ہو گئی۔ پہلی میٹنگ میں نتیجہ کوئی نہیں نکلا، دوسری میں بھی کوئی نہیں رزلٹ نکلا، اور یہ تیسری کر لیں اور پھر 60ویں کر لیں، اس کا نتیجہ 0 ہے، کیونکہ یہ قابل عمل منصوبہ ہی نہیں ہے۔ میں تو بالکل اس لحاظ سے اس کے حق میں نہیں ہوں کہ تعلیم نہیں ہونی چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے، تعلیم دی جانی چاہیے پاکستانی بچوں کے لیے، پاکستان کے جو اردو کی تعلیم ہے وہ دی جانی چاہیے، میں اس کے حق میں ہوں، لیکن یہ قابل عمل نہیں ہے، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ اسکول والا معاملہ یہاں نہیں چلے گا۔ اور وہ قابل عمل کس طرح نہیں ہے، میں ایسے کہہ دیا قابل عمل نہیں ہے تو وہ قابل عمل نہیں ہے تو نہیں، وجہ بھی تو ہونی چاہیے نا۔ تو میرے نزدیک وجہ یہ ہے کہ ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے نا، وہ زاہد صاحب تقسیم ہے پورے جاپان کے اندر 10,000 کی کمیونٹی، مختلف، بعض لوگ نگاتا میں رہتے ہیں، یہاں سے 300 کلومیٹر کا سفر، بعض لوگ تو یاما میں رہتے ہیں، وہاں گاڑیوں کا کام تھا، جہاں جہاں گاڑیوں کو شپ لگتے ہیں وہاں یوکوہاما ہے، وہاں گاڑیوں کام کرتے ہیں، تو وہاں نزدیک ہے تو وہاں بہت سے لوگ رہتے ہیں۔ سائتاما میں کچھ لوگ، کوئی 2,000 کے قریب ہیں، یہ ٹوکیو میں لوگ رہتے ہیں، یہاں توچیکی میں رہتے ہیں، آگے فوکوشیما میں رہتے ہیں، آگے چلے جائیں آپ شیزوکا میں رہتے ہیں، ادھر پورے یعنی کہ جاپان کے اندر لوگ پھیلے ہوئے ہیں۔ تو اپنے ہی شہر میں ٹوکیو کے اندر ہی ہمیں کوئی ایمبیسی کا پروگرام کرایا ایمبیسی نے، تو وہاں تجویز دینے کے لیے لوگ جو ہیں وہ 40 سے 50 مشکل گئے ہیں، ہاں جی۔ تو یہ اپنے بچوں کو اگر ٹوکیو کے اندر یہ سکول بنانا چاہتے ہیں یا یاشیو کے اندر، یہ پہلے یہ بھی بتائیں بنائیں گے کہاں یہ سکول؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جہاں پاکستانی کمیونٹی زیادہ ہوگی وہاں پہ بنائیں۔ میں عرض یہی کرتا ہوں نا جی، اگر ان کے نزدیک جو ان کے نزدیک ہوں گے لوگ تجاویز دینے والے، اگر وہ یہ تجویز دے دیتے ہیں کہ جی سائتاما میں بنا دیں جی، یہاں زیادہ ہیں جی تاکہ ہمارے بچوں کو کوئی ایڈوانٹیج ہو جائے، تو سائتاما کین بھی چھوٹا سا کین نہیں ہے، ایک کھاوا کوئی سے لے کے آپ یوکوہاما کے ساتھ جا کے ملتا ہے، وہاں کے بچے نے پڑھنا ہے اس اسکول میں سائتاما میں، تو یاشیو آنا ہے تو کتنے گھنٹے لگیں گے؟ یہ تقریباً وہ کہہ رہے تھے ایک صاحب وہاں پہ کہ 30 سال سے کوشش ہو رہی ہے اسکول کی وہاں پہ، لیکن ابھی تک رزلٹ نہیں ہے، لیکن اس دفعہ کچھ زیادہ کوشش ہو رہی ہے۔ کیا کسی ایمبیسی پر یا کسی سے کوئی دباؤ تو نہیں ہے حکومت آف پاکستان کی طرف سے؟ وہ میں عرض کرتا ہوں کہ رزلٹ ایک آیا نا جی اس میٹنگ میں کہ ایک سیاسی جماعت کے رہنما جو ہیں ملک نور صاحب، ان نے کھڑے ہو کے بتایا نا جی کہ میں صدر پاکستان سے مل کے آیا ہوں اور ان سے وہ فیزیبلٹی رپورٹ جو ہے وہ بتائی ہے ہم نے، اور وہ لوگوں کے لیے کہ لوگوں کے بچوں کو اسکول ملے، تو انہوں نے بات کی کہ ہماری حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے، تو وہاں پیپل پارٹی کے جو ہے رہنما کھڑے ہو گئے، نعیم گنی رائی صاحب، اور انہوں نے کہا کہ جی پہلے ہمیں وعدہ کیا جائے کہ آج آپ نے بلایا ہے یا کہ صدر پاکستان سے یہ مسلم لیگ نون والے لے کے آئے ہیں تو ان کے لیے ہم کو بلایا گیا ہے، تو وہاں ایک ہمارا ایسی ہوگی۔ یہ کمیونٹی میں تو عدم برداشت اتنی زیادہ ہے کہ کسی کی اچھی بات کو بھی نہیں سنتے، بری کو تو خیر سنیں گے نہیں، اچھی بات بھی نہیں سنتے۔ اگر چلو اس نے
وہ نمبر اپنے بڑھانے کی کوشش کی بھی ہے تو بھائی سن لو، کوئی بات نہیں، برداشت کر لو. وہ جنہوں نے بات کر دی بعد میں ایمبیسی وضاحت کر دے گی کہ یہ کام کیا ہوا. لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ملک صاحب جب بھی ایمبیسی میں جاتے ہیں ہنگامہ ہو جاتا ہے یا لڑائی ہو جاتی ہے. اچھا وہ ان کو بھی دیکھنا چاہیے، ماحول کے مطابق بات کرنی چاہیے. ہماری پارٹی کے چونکہ وہ رہنما ہیں تو انہیں ماحول کو دیکھ کے بات کرنی چاہیے. اور ایسی آج کل دنیا بہت لائق اور قابل ہے اور اس ملک میں رہتی ہے، سب کو پتہ ہے حقائق کیا ہے حقائق نہیں. کوئی آدمی کہے کہ میں کسی کو بیوقوف بنا لوں تو کوئی آدمی بیوقوف نہیں بنتا، کوئی آدمی نہ بنے گا، سب کو پتہ ہے حقائق کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ جی اگر دیکھا جائے اگر کسی کا بھلا کرنا ہے نا، اسکول چونکہ لوگ پہلے میں آپ نے ادھر سے ہٹا دیا مجھے کہ تقسیم ہے مختلف علاقوں میں، تو اپنے بچوں کو وہاں کوئی پک اینڈ ڈراپ نہیں کر سکتا کہ بچوں کو سائتامہ کے شہر بھی کافی پھیلے ہوئے ہیں، اس کے بھی سارے بچے اسکول میں نہیں آ سکتے. تو جب گنتی کی جائے گی تو وہ چند 40 بچے 50 بچے 60 بچے ایسے ہی ہوگی گنتی. تو 50 60 یا 100 بچے ہی ہو جائے. چلے میں یہ کہتا ہوں کہ 100 بچے کی خاطر کتنے پیسے لگیں گے جی اس سکول کی بلڈنگ کے لیے، عمارت کے لیے؟ وہ تو لاکھوں روپے تو نہیں، کروڑوں روپے لگیں گے اس پہ. کروڑوں روپے صرف 100 یا 50 بچوں کے لیے لگانا، اور باقی سارے جو بچے ہیں وہ پاکستانیوں کے نہیں. وہ رینٹ پہ بھی بلڈنگ لے سکتے ہیں، اس طریقے سے کچھ سلسلہ بن سکتا ہے. یہ تو ابھی انہوں نے بتایا کہ ہم رینٹ پہ لیں گے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی جو ہے نا کوئی سلسلہ اس طرح بنا جائے کہ کوئی شیئرز لے لیں اس کے، کچھ اس طریقے سے کر لیں تاکہ یہ اسکول کون شیئر لے گا بھائی؟ یہاں بات تو برداشت نہیں کرتے، شیئر دوسرے کا کیسے برداشت ہوگا؟ مسلم لیگ والے شیئر لیں گے تو پی او پارٹی والے برداشت کریں گے، تو پی او پارٹی والے لیں گے تو ایم کیو ایم والے برداشت کریں گے. وہی مسئلہ وہی تو پاکستان ایسوسی ایشن والے ہمارے جناب ملک حبیب الرحمان صاحب رجسٹرڈ صدر وہ سیکرٹری ہیں، وہ برداشت کریں گے. اگر بیگم صاحب وہاں آتے ہیں تو وہ کیا الطاف غبار برداشت کریں گے؟ تو بھائی پھر یہ شیروں کے میں ہوگا کہ میرا بھی شیر ہے میرا بھی شیر ہے، تو پھر وہ شیر ہی نکلیں گے وہاں. میں سیدھی بات کرتا ہوں، صاحب ہے یہ، اس لیے قابل عمل نہیں ہے منصوبہ. اس منصوبے کو ایسے ہی سمجھ لے جیسے ایمبیسی نے الیکشن کرانے کا شوشہ چھوڑا تھا. اس بار ایمبیسی علی جوید صاحب سے ریکویسٹ ہے، میری ہاتھ باندھ کے ریکویسٹ ہے کہ جناب آپ اس کمیونٹی کے ہاتھ پہ رحم کھائیں، انہیں سکول خود ہی بنانے دیں. ان میں بہت سے لوگ ہیں جو یہ قابلیت رکھتے ہیں اور جوش رکھتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے سکول چل بھی رہے ہیں. تو یہ ایسے ہی لوگ جن کو اس سے تعلیم سے محبت ہے، پیار ہے، وہ اپنے اپنے سکول اپنے اپنے علاقوں میں بنائیں گے. اور جن کو یا مدرسوں کے اندر بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے تھوڑی بہت یا کوئی لینے جا رہا ہے تو وہ اپنی مرضی سے تو وہی جائے گا. دوسرے کوئی یہاں ماحول نہیں. جن نے پڑھانے ہیں بچے انہیں اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹوں کو پاکستان بھیجا ہوا ہے اور وہاں پڑھ رہے ہیں، ان کی مائیں ان کے ساتھ ہیں، وہ ان کو باقاعدہ تعلیم بھی دے رہی ہیں اور وہ ماشاءاللہ اردو بھی سیکھ رہے ہیں، پنجابی بھی بول رہے ہیں اور پاکستان میں جو ہو رہا ہے اس کا کلچر بھی سمجھ رہے ہیں وہ بڑی اچھی طرح. تو چیز یہ ہے میرے جناب زاہد خان صاحب، سکول کی میں مخالفت کرتا ہوں اس لیے کہ یہ قابل عمل نہیں ہے. سکول بنانے میں مخالفت نہیں کرتا، تعلیم بچوں کو نہ دی جائے اس کی مخالفت نہیں ہے. اس کے لیے اگر قابل عمل منصوبہ ہو تو سب سے پہلے رانا ابراز جو ہے وہ حاضر ہوگا وہاں کہ یہ منصوبہ مجھے قابل عمل نظر آ رہا ہے. کوئی کمیونٹی سینٹر وغیرہ کوئی آپ اس قسم کی تجویز؟ وہ میں آپ کو اب یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک دن پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے تھے ہمارے آل راجپوت آرگنائزیشن انٹرنیشنل کے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کہ ہمارے اگر ان نے نیکی کرنی ہے نا تو ہمارے لوگوں کو بچوں کے لیے، اب بچے جوان ہو گئے ہیں، ان کی شادیاں بیاہ ہو رہے ہیں، سب کے بچے جوان ہو گئے جو پرانے آئے ہوئے تھے، تو وہ شادی بیاہ کے لیے ہم لوگ پاکستانی فوڈ کھرے وغیرہ کھاتے ہیں. تو ان کی ایک خاص جو ہمارے مسالہ جات ہیں ان کی ایک سمیل ہوتی ہے. وہ سمیل ہمیں تو بہت اچھی لگتی ہے کہ کسی گھر میں بریانی بن لی تو لونگ کی خوشبو آ گئی یا چاولوں کی، تو ہمیں تو بھوک لگ جاتی ہے. لیکن جیپنیز کو ہماری وہ سمیل ایسے ہی ہے جیسے ان کے کھانے بعض پکے تو اس میں سوس پڑا ہو کوئی چیزیں ہو تو ہم کہتے ہیں یار بڑی بدبو آ رہی ہے. وہ بدبو نہیں ہوتی، ان کے لیے وہ ہی خوشبو ان کو کشش کا باعث ہے اور ان کے کھانے لذیذ ہیں. ہمیں ہمارے کھانے، ہمارے زبان، ہمارے وہ مرچی مسالہ نہ کھائیں
تو تیکھی زبان ہے ہماری وہ تیکھی نہیں ہوتی. ہاں جی, تو اس لیے ہم تو مرچ مسالے والے کھاتے ہیں, تو کوئی شادی حال جو ہے وہ کھڑے اپنے حالوں کے اندر ہمیں جگہ نہیں دیتا. ہمارے بچوں کی شادی بیاہ پارٹیوں کے لیے جاپان کا کوئی شادی حال جو ہے وہ کھڑے نہیں بناتا, اور نہ وہ کھڑے پکانے دیتا ہے نہ وہ کھلانے دیتا ہے. تو پیچھے چند ہفتے پہلے میں گیا تھا, جناب وہی صاحب نے بھی ایک فنکشن کیا تھا ٹوکیو میں جی, تو ان کو بھی بڑی مشکل سے میرا خیال کو 50 آدمی 60 آدمی کے لیے وہ جگہ دی تھی. انہوں نے بہت تنگ جگہ تھی, بڑی مشکل سے وہاں ایک پاکستانی ٹوکیو کے معروف ریسٹورنٹ کا کھانا وہاں لایا گیا تو کھلایا گیا لوگوں کو. لیکن اگر ہم کمیونٹی سینٹر بنا دیں ہمیں ایمبیسی آف پاکستان, اور اس میں جگہ بھی سستی مل جاتی ہیں کہ ضروری نہیں ٹوکیو کے اندر بنایا جائے کمیونٹی سینٹر. کمیونٹی سینٹر کسی بھی اس کے مضافات کے علاقے میں سستی جگہ میں بنایا جائے, یا کوئی بنا بنایا شادی حال اگر خراب ہے تو وہ خرید لیا جائے. تو اس کے اندر ہم لوگوں کو ایک خاص سی فیس جو اس کے اخراجات بھی پورے کرے, سٹاف کے پیسے پورے کرے, وہ رکھ دیے جائیں تو لوگ اپنی شادی بیاہ بھی وہاں کریں. اس کے علاوہ جو اپنی پارٹیاں ہیں, بچوں کی سالگرہ پارٹیاں ہیں, یا کوئی چھوٹے چھوٹے پروگرام ہیں, بچوں کے تعلیمی پروگرام ہیں, یا بچوں کو مذہبی ایک دوسرے سے کمیونٹی کا انٹروڈیوس کروانا ہے, آپس میں گل مل جائیں, جیسے یورپ میں, امریکہ میں ہے, انگلینڈ میں ہے, مختلف ملکوں میں ہیں کمیونٹی سینٹر. تو وہ آپس میں ساری کمیونٹی ملے جلے گل مل کے گپ شپ کرے, اس کے لیے وہ ماحول ہو. تو یہ ہونا چاہیے. کمیونٹی سینٹر کی اشد ضرورت ہے, اور یہ قابل عمل بھی ہے. اس میں نہ ٹیچروں کی ضرورت ہے, نہ اس میں لازمی کہ وہاں بچے ہوں, ڈیلی آنا ہے, جب کسی نے فنکشن کرنا ہوگا وہ کر لیں گے. کمیونٹی سینٹر اگر ایمبیسی آف پاکستان بنا دے اس وقت فوری طور پر, تو یہ 1 سال باقی ہمارے فاروق عامل صاحب ایمبیسڈر پاکستان کا ہے, اس میں یہ کام کر دیں. میں جانتا ہوں ان کے ساتھ مختلف ٹائم پہ وقت ملتا ہے تو گفتگو ہوتی ہے. بہت نرم لہجے کے, بہت سلجھے ہوئے, اور بہت ہی جو ہے کوآپریٹو انسان ہیں. اور اس کے علاوہ ان کے دل میں پاکستان کی محبت ہے اور پاکستانیوں کے لیے پیار ہے. وہ جب سے آئے ہیں ان نے کسی قسم کا کوئی ایسا کوئی ایشو نہیں اٹھا کہ جس پہ ان کو کسی نے تنقید کی ہو. تو ان کا پیریڈ بہت اچھا پیریڈ ہے. یہ بحیثیت انسان بہت اچھے انسان ہیں, اور انہیں فکر رہتی ہے پاکستانیوں کی, پاکستان کے بچوں کی. اسکولوں میں جاتے ہیں, بہت سے پروگراموں میں بچوں کے جاتے ہیں, دور دور کے سفر کرتے ہیں. تو یہ بہت مثبت انسان ہے. اگر ان کے ہوتے ہوئے کسی نے فائدہ اٹھانا ہے تو ان کے, میں آپ کے میڈیا کے ذریعے یہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جناب فاروق عامل صاحب جو ہیں وہ ایک کمیونٹی سینٹر ہمیں بنا دے دیں, تو یہ بہت بڑی نیکی ہوگی. ناظرین, جیسے رانا صاحب نے بتایا کہ یہاں پہ اسکول کے بجائے ایک کمیونٹی سینٹر بننا چاہیے جس میں تمام لوگ اپنے کلچر کو پروموٹ کریں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایمبیسڈر آف پاکستان بہت حلیم طبع ہے, بہت ملنسار ہے, لوگوں کا دکھ جانتے ہیں. باقی یہ صحیح کہتے ہیں کیونکہ اب ایمبیسی کا ٹیلی فون ایک بیل پہ اٹھ جاتا ہے, اٹینڈنٹ اس کو فوراً پک کرتا ہے. یہ صرف یہ ایمبیسڈر کے آنے کی وجہ سے کچھ چینجز ہوئی ہیں. کمیونٹی یہ چاہتی ہے کہ اسی ٹینور میں ان کے ایک بننا چاہیے. ناظرین, ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ہم نے گفتگو تو رانا اقبال صاحب سے بہت کرنی تھی, لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا. آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے awazihaq1gmail.com. اللہ حافظ. نیکسٹ پروگرام کے لیے خدا حافظ.